سب لوگ جو یہاں پر آئے ہیں آج اس احتجاج کے اندر شرکت کرنے کے لیے، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ جس بات کے لیے یہاں پر آئے ہیں یہ آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی سیاسی پارٹی کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ جمہوری نظام چل نہیں سکتا جب تک آزادی صحافت نہ ہو، جب تک عوام تک سچ پہنچانے کی اجازت اور گنجائش نہ ہو، جب تک ملک کے اندر ہونے والے حالات کو دکھانے کے لیے میڈیا آزاد نہ ہو، اس وقت تک جمہوریت نہیں ہو سکتی اس ملک کے اندر۔ اور یہ ملک جو ہے یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو جمہوریت کے ذریعے وجود میں آیا، ایک بہت بڑی تحریک چلی قائد اعظم کے سربراہی میں اور لاکھوں لوگوں نے قربانی دی، لیکن اس ملک کا جو فیصلہ ہوا وہ ایک الیکشن سے ہوا، وہ جمہوری طریقے سے ہوا۔ 1946 کا الیکشن ہوا، ریفرینڈم ہوا، اور اس کے اندر بر صغیر کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا اور ووٹ ڈال کر یہ فیصلہ کیا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کا ایک آزاد ملک ہوگا، ایک پاکستان ہوگا۔ قائد اعظم ایک قانون دان وکیل، بر صغیر کے صف اول کے وکیلوں میں سے ایک۔ پوری جو پاکستان کی جدوجہد کی گئی وہ کی گئی جمہوری بنیاد کے اوپر، آئین قانون کی بنیاد کے اوپر۔ اس لیے اگر آپ پاکستان سے جمہوریت چھینتے ہیں، اگر آپ پاکستان سے جمہوریت کے جو بنیادی اصول ہیں آپ ان کو چھینتے ہیں تو آپ پاکستان کے نظریے کی نفی کر رہے ہیں۔ جو اس وقت حالات بنائے جا رہے ہیں یہ ہم نے مارشل لاء کے زمانوں میں تو دیکھا ہے، پاکستان میں کم سے کم میری عمر جیسے جو لوگ ہیں وہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ ماضی میں ہو چکا ہے، لیکن جمہوریت ہو، پارلیمان زندہ ہو اور چینلز کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہوں، ایف آئی آریں کٹ رہی ہوں صحافیوں کے اوپر، ان کو زیر حراست ڈالا ہو، اتنا ان کو ہراساں کیا جا رہا ہو کہ ان میں سے کچھ ملک چھوڑ کر باہر جانے کو مجبور ہو گئے ہو، یہ پاکستان میں پہلی دفعہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ بالکل واضح رہے، اگر آپ کے خیال میں یہ مسئلہ صرف ٹی وی چینل کا ہے، ان اینکرز کا ہے، یا صرف ان ہزاروں خاندانوں کا ہے جن کی روزگار ان چینلز کے ساتھ منسلک ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ مسئلہ آپ کا اور میرا مسئلہ ہے، یہ آپ کی اور میرے مستقبل، ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے ان کی آواز بند ہونے دی تو یہ یاد رکھیں، اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پھر آپ کا اور ہمارے بچوں کا مستقبل بھی تاریک ہوگا۔ آپ کو اے آر وائی پسند ہے یا نہیں پسند ہے، آپ کو کوئی خاص اینکر پسند ہے یا نہیں پسند ہے، آپ کو کوئی بھی چینل پسند ہے یا نہیں پسند ہے، آپ کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے آپ کے ہاتھ کے اندر۔ آپ اپنا ریموٹ اٹھائیں، آپ کو ٹی وی تک چل کے بھی نہیں جانا پڑتا، ریموٹ اٹھائیں اور چینل بدل دیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے خلاف جو بات کرے یا ایسی بات عوام تک پہنچائے جو آپ کو پسند نہ ہو تو اس کا گلا ہی گھونٹ دیا جائے، وہ چینل ہی بند کر دیا جائے، وہ اینکر ہی بند کر دیا جائے۔ یہ کسی صورت کسی بھی زندہ قوم کو قبول نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی کو کوئی شک تھا کہ یہ زندہ قوم ہے تو پچھلے 4 مہینے کے اندر بار بار یہ قوم یاد دہانی کرا چکی ہے تمام دیکھنے والوں کو کہ یہ ایک دلیر زندہ قوم ہے۔ اور اس کی سب سے ریسنٹ مثال 13 اگست کی رات، 14 کی رات جو تھی، 13 اور 14 کی جو درمیانی رات تھی، جس طریقے سے نہ صرف لاہور کے اندر پاکستان کے عوام اپنی آزادی کے جشن کے لیے اکٹھے ہوئے، سارے پاکستان میں گلگت بلتستان سے لے کر بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، ہر پاکستان کے کونے کے اندر پاکستان کے عوام کھڑے ہوئے
اور انہوں نے دنیا کو پیغام بھیجا کہ وہ واقعی میں ایک آزاد قوم ہے، ایک زندہ قوم ہے، ایک دلیر قوم ہے، اور وہ صرف اپنے زبان سے نہیں کہتے، وہ دل سے یقین رکھتے ہیں لا الہ لا الہ آزادی ہے حق ہمارا، آزادی ہے حق ہمارا، آزادی ہم چین کے لیں گے، آزادی باس سے لیں گے، آزادی باس سے لیں گے، آزادی سرکاری سے لیں گے، آزادی گیلانی سے لیں گے، آزادی چور سے لیں گے، آزادی ڈاکو سے لیں گے، آزادی لوٹیرے سے لیں گے، آزادی ہے حق ہمارا، آزادی ہے حق ہمارا، آزادی ہے حق ہمارا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا حق آزادی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ملک جو ہے وہ پہلے بھی آزاد ہوا اور اب جو ہے وہ حقیقی آزادی کی طرف جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔